آئیوٹا ورلڈ ان کے فاؤنڈر نے ہمیں جوائن بھی کیا ہوا ہے, ابھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیوٹا ورلڈ جو ہے نا پچھلے سال کراچی انٹرمیڈیٹ میں 63 پوزیشنز ان کی تھی. 1 نمبر 2 جو ہے نا ان کے اسٹوڈنٹس ایٹامک انرجی میں کام کر رہے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پیاس میں فل برائٹ اسکالرشپ پر ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ نسٹ میں ہے, پاکستان سے باہر جا کے بہت سی جگہوں پہ ان کے اسٹوڈنٹس نے کام کیا. اینڈ واٹ دے وانٹ, ان کا جو ویژن ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ کو مینٹور کریں ٹو بیکم لیڈرز ان آل ایسپیکٹ آف لائف بائی کمبینیشن آف ایمان, دیئر انٹلیکٹ اینڈ ڈیولپ لیڈرشپ ٹریٹس ان دیم. میں الحمدللہ بہت خوشی اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ادارے کے ساتھ بہت عرصے سے ایسوسیٹڈ ہوں. اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا, عدنان بھائی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ سید عدنان علی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی عدنان بھائی اگر آپ 2-3 لائنیں صرف آڈینس سے بات کر لیں, گفتگو کر لیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. جتنا بھی آپ بات کرنا چاہیں, 2 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ. عدنان بھائی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ عدنان بھائی آپ کا مائک آف ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ عدنان بھائی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے اس سازش کو یاد کیا. تو میں پارٹیسپینٹس کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. سر آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں, لوگوں کو دیدار بھی ہو جائے گا اگر آپ کے لیے آسانی ہو. میرا خیال ہے ایسے ہی بات کر لیتے ہیں. چلیں ایسے آپ ایسے ہی بات. ٹھیک ہے. اچھا تو عمیر بھائی جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے اس ادارے کی صورت میں جو ہے وہ دین کی خدمت کی توفیق دی, انسانیت کی خدمت کی توفیق دی. اور میں نے نہ صرف یہ کہ اپنے پروفیشن کو اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ آمدنی بنایا, بلکہ میرے لیے میرا جو پروفیشن ہے وہ میرے لیے ذریعہ عبادت بھی ہے. اور اس میں صرف اور صرف جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایک خوبصورت انٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ تو جو ہے وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس کی نیت کے بقدر جو ہے عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دنیاوی تعلیمی میدان میں جو ہے وہ بہت لینڈ مارک پلے کر رہے ہیں. میں چاہتا بھی ہوں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایمرج کرے اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ جس سے کہتے ہیں کہ وہ اس کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری کہ وہ اپنے آپ کو منوائے. اور نہ صرف یہ کہ اس اعتبار سے بلکہ ہم چاہتے ہی کہ بچے اسپرچولی بھی جو ہے وہ گروم کیا ہو, یعنی اس کی جو ہے وہ جو اسپرچولیٹی وہ بھی نیکسٹ لیول پر, اللہ سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ بہت اچھا ہو. تو اس طریقے سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ. اور بس یہ کہ آپ کی دعائیں درکار ہیں, آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی اور بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. عدنان بھائی بس آپ نا اگر ایک جملے میں یا تھوڑی سی بات ہمارے ٹیچر کے سامنے رکھ دیں کہ بینگ اے ٹیچر, بینگ این انسٹیٹیوٹ, تو کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر ٹیچرز موجود ہیں نا, تو بینگ اے ٹیچر آپ کس طریقے سے بچوں کی تربیت یا ان کی موٹیویشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی جو ہے نا وہ فزکس اور میتھس ہے نا, فزکس اینڈ کیمسٹری. تو obviously اس میں آپ پھر کس طریقے سے وہ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں کہ سبجیکٹ بھی کمپرومائز نہ ہو اور بچے تک جو ہے نا تربیت والی بات بھی پہنچ جائے اور اس کی زندگی ٹرانسفارم بھی ہو جائے, اور وہ زبردست. اور ایک دو ٹرانسفارمیشن اسٹوری آپ بھی سنا دیں, کیونکہ میں نے تو جی جی اجمالاً بتائی ہے نا, آپ ایک دو بچوں کی اگر ٹھیک ہے. سنا دیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ یہ جو آپ کا سیشن ہے کہ جو ہے وہ امپیکٹ فل لائف یا اپنا جو وہ ہے آپ کو اپنے پروفیشن کا کیسے امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی اور بہت امپورٹنٹ چیز, میں بہت عاجزی اور جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ بات کروں گا کہ سب سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں خود کیسا ہوں,
کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں معاشرے میں اور اس معاشرے کی جو یوتھ ہے, جو جنریشن ہے, جو نیشن ہے, اس پہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکوں. تو سب سے پہلے سب سے جو انیشیل پوائنٹ ہوتا ہے نا, وہ کیا ہے, سیلف کمپوزیشن. کیا آپ اپنے آپ کو کمپوز کریں. اب یہ کمپوزیشن دو طریقوں سے ہوگی. ایک کمپوزیشن ہوگی ود رسپیکٹ ٹو کہ آپ اپنے جو سبجیکٹ اس پہ مکمل طور پہ کمانڈ رکھتے ہو, اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھے انسان ہو, ایک اچھے مسلمان ہو. تو یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ بی ویری equipped ود اسپرچویلٹی ایز ویل ایز آپ کو جو اپنا جو سبجیکٹ اس پہ کمانڈ ہونی چاہیے. ہمارے اکثر بیسک ٹیچرز کہتے ہیں کہ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے تو اس سے طوطا ہے, اور بعض ٹیچرز کہتے ہیں کہ جو طوطا کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل لحاظ مروت نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ میرے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے نے الحمدللہ دل سے رسپیکٹ کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بساط میں رہتے ہوئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس بات کے لیے کہ میں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کروں. میں نے عزت کروانے کے لیے بچوں پہ زور زبردستی نہیں کی. میں نے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی, اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب میں نے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کیا, مینس اپنے بچے کو اس کے لیول پر جا کر جو ہے وہ سبجیکٹ کو پڑھایا اور اس کو سمجھایا, تو وہ خود بخود کیا کرنے لگا, عزت کرنے لگا. تو میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کے لیے, یہ امپیکٹ کریٹ کرنے والا ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی نالج زیادہ ہو, بلکہ اسے نالج کنوے کرنا بھی آتی ہو. اور نالج کنوے نہ کر صرف نالج کنوے کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس لیول پر جا کر آپ, یعنی جو بچہ ہے, جو اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے, اس کے لیول پہ جا کے اس کو ٹرانسفارم کرنا. تو یہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 2 جو ہے وہ, کیونکہ آج کل ٹیچرز کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ رسپیکٹ نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے رسپیکٹ کروائی نہیں ہے. تو رسپیکٹ کیسے آئے گی؟ میرے حساب سے تو بھائی رسپیکٹ اس طرح سے آئے گی. نمبر 2 دوسری چیز کیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا پرائر انٹینشن, پیسہ مل جائے گا, پیسہ مل جائے گا, انشاءاللہ پیسہ ملے گا. جتنا میرے نصیب میں میرے اللہ نے تقدیر میں لکھا ضرور ملے گا. لیکن دیکھیے کیا ہے, آپ کو اپنے کام کو obligation سمجھ کے کرنا ہوگا. تو جب آپ obligation سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ کا پروفیشن آپ کے اندر سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو اس میں آپ جان لگاتے ہیں, آپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں, تو پھر ریزلٹس آتے ہیں. تو پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ کا کمانڈ ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ بہت بچہ رسپیکٹ دیتا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتے ہیں. ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ ہم جو حدیث دیکھتے ہیں, واقعات سنتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپل سی بات کرتے ہیں اور مثالوں سے کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ٹیچر جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے پڑھائے گا تو ایسی صورت میں سامنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر اپنے بندے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا مزاج قرآن میں یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سمجھاتے ہیں, واقعات کے ذریعے سمجھاتے ہیں, تو یہ مختلف جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اگر بھی ہم بھی اسی طرح سے پڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا, جب ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں تو مثالوں کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, جنہیں ہم سائنٹیفک پرسپیکٹو بھی امبیڈ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم مثالوں کے اندر جو ہے وہ ایک عام زندگی کے اندر ہونے والے جو معاملات ہیں ان کو بھی امبیڈ کر سکتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم عام طور پر اپنے ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں, کیمسٹری کے جو ٹیچرز ہیں وہ میری بات بہتر طور پہ سن پائیں گے, یہ سمجھ پائیں گے. جیسے ہم کیمسٹری میں ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں ڈائپول مومنٹ, تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر کوئی مالیکیول, یعنی ڈائپول مومنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی میگنیٹک یا الیکٹرک فیلڈ میں مالیکیول انٹر ہوتا ہے تو مالیکیول کسی جگہ موجود ہے اور وہاں پر الیکٹرک فیلڈ یا میگنیٹک فیلڈ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے, تو وہ مالیکیول روٹیٹ کرتا ہے, وہ مالیکیول اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اس میگنیٹک فیلڈ کے مطابق, کیونکہ میگنیٹک فیلڈ اس مالیکیول کو یا اس مالیکیول کے اوپر موجود جو پولز ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو پولز ہیں, ان کو کیا کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے. تو اس کے ٹاپک کا کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ ایک پولر مالیکیول جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر روٹیٹ کرے گا, اور اس کے برعکس جو ہے وہ جو نان پولر مالیکیول ہے وہ میگنیٹک فیلڈ میں کبھی بھی روٹیٹ نہیں کرے گا.
جو لوگ میری بات ذرا مشکل ہے وہ اگر آسان کر کے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ کمپاس نیڈل، اب یہ دیکھیں میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، کمپاس نیڈل میگنیٹک فیلڈ میں ڈیفلیکٹ کرے گی، لیکن اگر میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوگی تو بھی کمپاس نیڈل ڈیفلیکٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح سے ہم اس کو اب ہم اس چیز کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا کچھ لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، وہ مسجد کے باہر جو سڑک ہے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب اگر ان لڑکوں کے دلوں میں ایمان موجود ہوگا تو جیسی اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوگا؟ they will deflect towards مسجد. اور اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ڈیفلیکٹ نہیں کریں گے مسجد کی طرف. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ محض کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ لینا، نہیں کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ از ناٹ سفیشینٹ از ناٹ سفیشینٹ انف. دل میں ایمان ہونا ضروری ہے، اور جب تک دل میں یہ ایمان نہیں ہوگا تب تک کیا ہوگا؟ کوئی شخص جو اذان کی آواز سن کر جو ہے مسجد میں نہیں آ سکتا. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک پڑھاتے پڑھاتے کس طرح سے کسی چیز کو جو ہے وہ سائنس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو ریلیجن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ بھی ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ برا نہیں منائے گا میری کسی بات کے، میں آپ لوگوں کو اپنا بھائی سمجھ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ٹیچرز ہیں جنہوں نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ آنسو بہائے، اور ہم اس اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے اخلاص کی اس نہج پہ چلے گئے ہوں کہ ہم نے تہجد گزاری کی ہو اور تہجد میں اس کی لیے آنسو بہائے. تو یہ دوسرا آسپیکٹ ہے، یہ دوسرا آسپیکٹ ہے جس سے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر ٹرانسفارمیشن لا سکتے ہیں. دیکھیں فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے. دیکھیں فزکس کیمسٹری میتھس پڑھا کر اے ٹی ایم مشین اپنے اسٹوڈنٹ کو بنانا یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے بہت بہترین جو ہے وہ سائنس اور کامرس اور دوسری چیزیں پڑھائی اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اے ٹی ایم مشین بنا دیا. بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کے اندر جو ہے وہ آپ کا بچہ مصداق ہو اس دعا کا دعا کیا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. لیکن صرف یہ تو اینڈ نہیں ہے نا مسلمان کا تو اینڈ یہاں پہ رکھ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو وفی الآخرۃ حسنہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اسٹوڈنٹ میں نے اگر کسی کو ایک ضرف پڑھا دیا تو وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ کے لیے میں زندہ رہوں نہ رہوں ہر صورت وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ اگر وفی الآخرۃ حسنہ کے راستے پر چل پڑا تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے روز وہ میرے لیے وہ شفاعت یا مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو صرف میری زندگی کا مقصد یا میری ٹیچنگ کا مقصد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اے ٹی ایم مشین بنا دوں؟ تو میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کی دونوں اعتبار سے جو ہے وہ گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے اس چیز کو لانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تو 1000 گز کے مکان کا خواب نہ دیکھ، تو 2000 گز کا مکان کا خواب دیکھ. بیٹا تو صرف اور صرف ٹویوٹا کیوں دیکھتا ہے؟ تو لینڈ کروزر کیوں نہیں دیکھتا؟ صرف کرولا تک کیوں تیری سوچ کیوں ہے، لینڈ کروزر تک کیوں نہیں ہے؟ تو سب کچھ سوچ، تو جو ہے وہ تو نازک آباد میں مکان کا کیوں سوچتا ہے؟ بیٹا تو جو ہے ڈیفینس میں کلیفٹن میں کیوں نہیں سوچتا؟ لیکن میرے بچے تو بس جب اس مقام پہ پہنچ جانا اور رات کو 4 بج رہے ہوں تو کسی اس گھر کے اس تیرے بنگلے کے کسی کمرے سے ایک آواز آنی ضروری ہے، اے اللہ میں تجھے آج بھی نہیں بھولا، اے اللہ میں تجھے آج بھی نہیں بھولا، مجھے پتا ہے کہ مجھے اس مقام پہ پہنچانے والی ذات ٹھیک ہے تیری ہے. تو اگر ہم نے اپنا ایسے نوجوان تیار کر لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اس معاشرے پہ بہت طاقتور امپیکٹ ڈالے گی. مجھے جب ٹیچرز میں بہت زیادہ کمرشلزم دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا، خون کے آنسو روتا ہے، یقین کریں بہت، اس لیے کہ ہم نے یہ بات پہچانی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے استاد بنایا، معلم بنایا ہے، نبیوں کا پروفیکشن دیا ہے، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں. معذرت کے ساتھ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم تو نوٹ چھاپنے والی ہم بھی مشینیں بن گئے یا ہم بھی موبائل بن گئے. پیسہ ڈالو گے تو بولوں گا اور پیسہ نہیں ڈالو گے تو نہیں بولوں گا. جب اس طرح سے کام کریں گے تو ایسی صورت میں ہماری باتوں میں کیسے تاثیر آئے گی، کیسے ہم ان بچوں کی تربیت کر پائیں گے؟ اور تعلیم کا اصل مقصد تو ایک بہتر معاشرے کا قیام تھا.
جب ہماری تعلیم صرف پیسے کی جو ہے وہ کا ویسا محور بن جائے گا ہماری تعلیم کا, تو ایسی صورت میں جو ہے معاشرے میں کیسے بہتری آ سکے گی. تو بس ہم الحمدللہ اپنے ادارے میں بھی اسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں, عمیر نے بالکل سچ کہا, اگر ہم پورے کراچی میں ٹاپ 25 اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز کاؤنٹ کریں تو آئیوٹا میں 63 پوزیشنز ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے, بورڈ والوں سے تعلق ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 63 پوزیشنز آ جائیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اگر مجھے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے, اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے, اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے, اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر جو کوئی چیز مجھے محسوس ہوتی ہے تو ایک نمبر 1 اخلاص سے نیت, نمبر 2 پلاننگ کے ساتھ ورکنگ کرنا, نمبر 3 ہارڈ ورک کرنا, خوب جان لگانا, نمبر 4 اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا. آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب سیشن اینڈ ہوتا ہے تو کیسے اینڈ ہوتا ہے, کین یو بلیو, ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر ہے. جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ کہنے کی توفیق بھی اللہ کی ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیشن پتہ ہے کیسے اینڈ ہوتا ہے, جب کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سارے لڑکوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے. ایک دن لڑکوں کو جمع کرتے ہیں, ایک دن لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اذکار ہوتے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم استغفار پڑھتے ہیں, ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بچے اور استاد مل کر اللہ سے رو کامیابی مانگتے ہیں. پہلی کلاس میں ہمارے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو خوبصورت نیت کرنا سکھاتے ہیں. ایک خوبصورت نیت کر لو, کیونکہ نیت صاف منزل آسان. اور پھر ان دا مین وائل بٹوین تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر سائنس چلے گی, سارے سبجیکٹ چلیں گے, سب کچھ چلے گا, لیکن آغاز کس سے ہوگا, ایک خوبصورت نیت سے. اور انجام کس طرح سے ہوگا, اللہ کے ذکر اور اس کے بعد اس کی حمد و ثنا کے بعد اس سے مانگنے سے, کہ اللہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا اللہ آپ کی عطا سے ہوگا. تو ہماری محنت میں کمی کوتاہی ہے, لیکن ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی نصرت و کامیابی نصیب فرمائیں. تو بس عمیر بھائی یہی میرے پاس تھا کہنے کو. بہت ساری باتیں میں نے سوچی نہیں تھی, لیکن میں پتہ ہے بات کیا ہوئی, وہ ہوا یہ ہے کہ جو ہے وہ جب یہ میں نے فون اٹینڈ کیا نا تو میں کھانا کھا رہا تھا. اچھا, تو وہ جو آپ نے کہا نا آپ لائے وہ تو بہت اچھا ہوگا. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے آپ پوری بات کر لیں گے اور میری آخر میں کوئی بات باری آ جائے گی, لیکن وہ آپ نے بیچ میں کہہ دیا. میرا بھی جو دسترخوان ہے وہ ایسے ہی لگا ہوا ہے, تو میری گفتگو مکمل ہوگی تو میں دسترخوان پہ دوبارہ بیٹھ جاؤں گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ معذرت کے ساتھ وہ چونکہ میں بالکل ریڈی نہیں تھا مینٹلی, اور ابھی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, تو پھر بھی جو ہے وہ بہرحال میں بس یہ تو اللہ کا اچھا, اللہ کا کرنا ہو گیا نا کہ جی جی آپ کے دل سے جو بات تھی وہ آ گئی سب کے سامنے. بس میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی موٹیو, کیونکہ منی از لائک آکسیجن نا, تو آپ تھوڑی سی اگر اپنی فائنینشیل سکسیس بھی تھوڑی سی کوئی انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی پرچی نہیں آئے گی, اللہ کی ذات سے امید ہے, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ فرام ویئر یو اسٹارٹیڈ اور ابھی آپ کے کوچنگ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, تاکہ ہم سب کو ایک یہ والی موٹیویشن بھی ہو کہ دنیاوی ترقی بھی جی جی آ جاتی ہے, وہ رکتی جی. نہیں ہے. وہ الحمدللہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا 2005 میں تقریباً سٹارٹ کیا تھا میں نے آئیوٹا ورلڈ کوچنگ 6 اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ کیا تھا, 6 اسٹوڈنٹ سے. اور ابھی کل مجھے اپڈیٹ بھیجی ہے تو الحمدللہ 818 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. اور یہ ہمارا جو بلڈنگ ہے 223 گز کی بلڈنگ ہے, 223 گز کی بلڈنگ ہے. اور اس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی, ایسا فضل ڈالا ہے کہ 818 اسٹوڈنٹ اس میں الحمدللہ سما جاتے ہیں. اور جو ہے وہ الحمدللہ, اور تو جو سٹارٹ کیا تھا وہ 6 اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ کیا تھا, اور پر اسٹوڈنٹ جو فیس تھی وہ 600 روپے تھی. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو لیکن میں I never run for money. میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ بھائی بہت میں پروفیشنلی بات نہیں کر رہا, بہت ایسی نارملی کیجولی اپنا بھائی سمجھ کے سب سے بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ کی قسم کبھی میں پیسے کی نہیں نبھاگا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئیوٹا میں کسی اسٹوڈنٹ کو اس لیے کلاس لینے سے روک دیا گیا کہ اس نے فیس نہیں دی. کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا.
تو جو ہے وہ یہ الحمدللہ میں یعنی یہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت پیش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے پیسوں کے لیے کام نہیں کیا، کہ میرے پاس یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو ہم نے روک دیا ہو اس وجہ سے کہ اس نے فیس نہیں پے کی. تو بس یہ فائنینشیلس تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے. اور جو ہے وہ بس، اور عمیر بھائی کوئی بات رہ گئی تو آپ پوچھ لیں. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ آئے. کیونکہ بقیہ لوگوں کی تو میں کہانیاں سنا رہا ہوں، لیکن آپ کی کہانی جی آپ کی زبانی آ گئی تو ہاں. سب کے اچھا سامنے تو بہت ایک میں آپ جی کو جی اور بتانا چاہوں گا، ایک دو جو آپ نے وہ بتائے تھے، جی تو ہمیں بتانا چاہوں گا کہ ٹیچرز اگر بور نہیں ہو رہے ہیں، بور تو نہیں ہو رہے عمیر بھائی؟ کتنے نہیں ٹیچرز ہیں نہیں اس وقت؟ نہیں، اس وقت ہمارے پاس 42 لوگ ہیں ٹوٹل، اس اچھا میں میں تو اور آپ عمیر ملا لیں تو 40 اگر اور میں لوگ. ان کو بور نہیں کر رہا اگر، تو میں بس یہ نہیں بتانا نہیں چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی نیکی کی بات کرتے ہیں. 55 منٹ ہمارے 1 گھنٹے کا وہ ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے کہ 50 منٹ یا 55 منٹ میں ہم لوگ جو پڑھا لیتے ہیں، اور آخر میں 5 منٹ کی نیکی کی بات کرتے ہیں. تو 5 منٹ کی نیکی کی بات کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سے خوب مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری باتوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے نا. تو خوب مانگ کے پھر اس کے بعد اللہ پھر ان بچوں کے سامنے بات رکھتے ہیں نیکی کی. تو نیکی کی بات رکھتے 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 پتہ نہیں چلتا کہ کب بچوں میں ٹرانسفارمیشن آئی، پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں آخر میں بالکل اینڈ میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہاں ٹرانسفارمیشن آ گئی ہے. یعنی ہمیں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ جو دل پتھر ہو گئے تھے اس پہ قطرہ 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 نیکی کی بات گرتی رہی، اور اب وہ دل نرما چکے ہیں، اب وہ دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے بھر چکے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بس 1-2 کیسز، جیسے مثال کے طور پر میری اسٹوڈنٹ تھی، تو میں جو ہے وہ عمرے پہ جانے لگا الحمدللہ. اچھا ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، بہت آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. تو جب میں عمرے پہ جانے لگا تو میری اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر جو ہے وہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. تو میں نے کہا کہ بیٹا سب لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، تم اسپیسیفکلی بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں. تو بچی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور ہدایت عطا فرمائے اسے میری نسلوں میں داخل فرما دے. کین یو بلیو؟ 17-18 سال کی لڑکی، آج کل کی لڑکیاں اور وہ کس طرح کی، اور اس میں ایک لڑکی کھڑے ہو کے یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور ہدایت عطا فرمایا وہ میری نسلوں میں داخل فرما دے. تو الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یعنی یہ بات عمیر میں نے آپ کو شاید آپ کو بھی کبھی نہیں بتائی، لیکن آج اچانک اللہ تعالیٰ نے میں آ رہا تھا اپنی گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوا آ رہا تھا، تو اس میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ تم یہ بات بھی بتا دینا. میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں کہ میں ہر سال الحمدللہ کووڈ سے پہلے، کووڈ کے بعد تو حالات بدل گئے، کووڈ سے پہلے ہر سال جب ہمارا سیشن اینڈ ہو جاتا ہے تو سیشن اینڈ ہو جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں، اور جان بوجھ کے اپنے والدین کو لے کے جاتا ہوں، والدین کو ضرور لے کے جاتا ہوں. تو ان کی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور بس بہت مزہ آتا ہے والدین کے ساتھ جانے میں، بہت مزہ آتا ہے، بہت بہت نیکسٹ لیول کا مزہ آتا ہے. تو عام طور پہ میں اپنی والدہ، اب تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ کہ جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا تو میری والدہ بیڈ ریڈن تھیں، تو وہ ویل چیئر پہ ہوتی تھیں، تو میں ویل چیئر چلاتا تھا، ان کی ویل چیئر چلا رہا ہوتا تھا، تو ان کا بھی طواف ہو رہا ہوتا تھا، میرا بھی طواف ہو رہا ہوتا تھا. عجیب قسم کی کیفیت ہوتی تھی بیان سے باہر. تو اس دوران میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلا طواف ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا. دوسرا جو طواف ہوتا ہے اس کے اندر میں درود شریف پڑھتا. تیسری جو وہ طواف ہوتا اس میں اپنے والدین کے سوا کچھ نہیں مانگتا، اپنے والدین کے سوا کچھ نہیں مانگتا. اور پھر اس کے بعد جب چوتھا طواف ہوتا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مانگتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں طواف میں بھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مانگتا ہوں، اور پھر 6ٹھے طواف میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے مانگتا ہوں، اور پھر 7ویں طواف میں اپنے عزیز و رشتہ داروں اور اپنے بچوں کے لیے مانگتا ہوں. تو اس طرح سے وہ 7 طواف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، 7 جو ہوتے ہیں جو چکر لگتے ہیں وہ الحمدللہ اس طرح سے مکمل ہو جاتے ہیں اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ اس لیول پر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر بچے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سر دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور ہدایت دیا وہ میری نسلوں میں بھی داخل ہو جائے. تو پتہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے
آج پہلی مرتبہ نے یہ بات بتائی ہے کسی کو. مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ میری نیکی غارت نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کبر یا کوئی اور قسم کی بات دل میں نہ آ جائے. لیکن میں جو ہے وہ اصل میں اپنے جو اساتذہ نا, اپنے جو یعنی آپ سب میرے بھائی ہیں, ایک طرح سے ہم لوگ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. اللہ نے ہمیں مقام بہت بڑا مقام دیا, لیکن ہم نے اپنے اس مقام کو پہچانا نہیں, بہت زیادتی کر گئے. نبیوں کو جو مقام ملا معلم کا, وہ ہمیں ملا, اور ہم نے اس کی جو ذرا برابر قدر نہیں کی. ہم اور بھی تو بہت کچھ کر رہے ہو سکتے تھے, ٹیچر ہی کیوں؟ یا تو کہہ دیں کہ ہم نے خود سلیکٹ کیا اپنا پروفیشن, اور یہ کہہ دیں کہ سب کچھ اگر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اللہ نے ہمارے اس پروفیشن کو سلیکٹ کیا, تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کر دیا. تو جب اللہ نے ممتاز کر دیا تو پھر ہمارا کردار, ہمارا عمل, ہمارا سب کچھ کیا ہونا چاہیے, بہت ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو اور یہ چیز کیا کرے گی, انشاءاللہ اٹ ول میک یو آئیڈیل فار یور اسٹوڈنٹ. اور جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے آئیڈیل بن جاتے ہیں نا, تو بچہ آپ سے سب کچھ سیکھتا ہے. اور پھر اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یو ول ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. انلیس اینڈ انٹل آپ خود کمپوز نہیں ہوں گے, آپ اچھے اسٹوڈنٹس کیسے کمپوز کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی جو ہے وہ یوتھ, اچھی جنریشن, اچھا فیوچر کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ تو خدا رہا اپنے اوپر ورک کریں. اور سب سے اپنے اوپر ورکنگ کا سب سے بہترین طریقہ یہ صحبت صالح. اور جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ میں اچھا پڑھانے والوں کی بھی صحبت. کتاب سے وہ نہیں سیکھنے کو ملتا جو کہ ٹیچر سے سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے ابھی بھی میں ڈاکٹر عزیز ہیں, ہمارے ایک بہت سینئر ٹیچر ہیں, میں جب کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں ان سے مشورہ کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ سر یہ چیز کیسے ہوگی, یہ چیز کیسے ہوگی, یہ کیسے پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب بھی جبکہ مجھے 22-24 سال ہو گئے کیمسٹری پڑھاتے ہوئے, تو مجھے اب بھی شرم نہیں آتی, میں ان سے جو ہے وہ پوچھنے میں بالکل نہیں شرم آتا. تو اس لیے کہ وہ اپنے تجربے سے سکھائیں گے, اور کتاب سے پڑھوں گا تو وہ دوسرے انداز سے پڑھوں گا. تو اس لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ صحبت صالح یا صحبت اچھوں کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے, چاہے وہ سبجیکٹ کے اعتبار سے ہو, یا اپنی روحانیت کے اعتبار سے ہو, دنیاوی اعتبار سے ہو, یا اخروی اعتبار سے ہو. تو مہر بھائی یہ بس میری بات تو مکمل ہو گئی, بہت سوری آپ کا جو ہے نہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لے لیا میں نے. سر, آپ نے کوئی ٹائم زیادہ نہیں لیا, بلکہ آپ کے آنے سے کام آسان ہو گیا. جو بات میں یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے, تو وہ زبان غیر تو اتنا, میری تو زبان غیر ہے نا, وہ اتنا پاورفل نہیں بتا سکتی تھی آپ کے ویژن کو, آپ کی بات کو, جو آپ نے بتایا. سر جزاک اللہ خیر, آپ نے جو ہے نا وہ میرے لیے کام بہت آسان کر دیا. الحمدللہ, تو جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت بہت ہاں, شکریہ مجھے سر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور. اور ابھی ڈر لگ رہا ہے کہ میری نیکی ضائع نہ ہو, تو پلیز آپ نہیں سب ہوگی لوگ سر, دعا کیجیے گا کہ وہ لوگوں نیکی نے ضائع نہ کامنٹ ہو. میں کامنٹ میں شیئر کر دیا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے, جی اور جی نیت تو نہ نیکی اس لیے بھی ضائع نہیں ہوگی, اور نیتوں کا جی. حال بھی اللہ بہتر جانتا ہے. تو انشاءاللہ ہاں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے گھر کی جو ہے وہ مقبول حاضری کی توفیق دے, آمین آپ کو وہ آمین. اپنے والدین کے ساتھ توفیق دے. اور میرا ایک آپ لوگوں کو بھائیوں والا مشورہ ہے, اللہ پاک آپ کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے, لیکن اپنی امی ابو کے ہاتھ پیر جوڑ کر ان سے کوئی کہے گا ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ, اور مجھے کچھ چکر لگوا کر ٹھیک ہے میری جنت کا راستہ بنانے دو بھائی مجھے, ٹھیک ہے. اور امی جب بیٹھی ہوتی ہے نا ایسے, امی کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں ان کے دامن میں, اور آپ کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں امی کے احرام پر, امی کے سر پر. اور پتہ نہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہم پر گر رہی ہیں, اور اس وقت دل سے جو نکل رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس سیدھی پہنچی اور اب قبول ہوئی. تو جب انشاءاللہ اس لیول پر جا کر آپ لوگ کریں گے نا, انشاءاللہ وہاں طواف اور عبادت کریں گے, اور اسی طرح امی کو بٹھا کے جو ہے وہ صحیح کروائیں, اور سب فل ٹائم خدمت کریں ان کی. پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو نا کیسا مزہ آئے گا, اور مراتب کیسے طے ہوں گے آپ کے, اللہ کا قرب کیسے انشاءاللہ نصیب ہوگا, دنیا بھی بھلی اور انشاءاللہ آخرت بھی بھلی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ جزاک لوگوں کا. اللہ, السلام جزاک علیکم اللہ, ورحمۃ بہت اللہ. بہت بہت شکریہ سر. اچھا, کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ مجھ سے سر کے کانٹیکٹ کے حوالے سے کہا ہے, تو لیٹ می بی دا فلٹر. تو آپ اس گروپ میں ہم سے شیئر کر لیجیے گا, یا مجھ سے کنیکٹ کر لیجیے گا, تو پھر میں سر عدنان سے آپ لوگوں کا
جو ہے نا کنیکشن بلڈ کر دوں گا. ہم ڈائریکٹلی ان کا نمبر اگر دیں گے تو وہ بزی ہوتے ہیں, پھر بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوگی. تو میں ان سے انشاءاللہ آپ کو جو لوگ ان سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے گا, گروپ پہ میسج کر دیجیے گا, تو انشاءاللہ وی ول کنیکٹ یو ود سر عدنان. چلیں ہم موو کرتے ہیں دوبارہ اپنی سلائڈس کی طرف. اور اب بس یہ ایک سلائڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر عدنان کی سٹوری کے بعد. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیچنگ سے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جو ایگزامپل میں نے شیئر کی نا وہ تو چند پروفیشنلز کی تھی, جس میں سے سر عدنان کی ایگزامپل جو ہے نا وہ تو سمجھے بیچ والی ہے. یعنی ڈاکٹر باری خان ایک ہیں, ڈاکٹر جو ہے کیا نام ہے شاہد نور صاحب ایک ہیں, کچھ اور ایگزامپلس بھی تھی اس میں. کچھ لوگ ٹیکسٹائل میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں کچھ لوگ, لیکن وہ سب گزرے کہاں سے ہیں, وہ کسی ٹیچر کے ہاتھ سے ہی گزرے. تو اگر آپ لوگ یہ ویژن والی چیز کو سامنے رکھیں اور بچوں کو ٹرانسفارم کرنے کا ٹھان لینا, جیسے سر نے بتایا کہ تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے مانگنا, عمرے میں باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کرنا, یعنی بچوں کا نمبر بعد میں آیا تھا, پہلے اسٹوڈنٹس کا تھا. تو ہم کتنا زبردست ایک سوشل امپیکٹ جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو امپیکٹ والا سوال ہے نا, میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ٹائم یہاں پہ کم ہے, ہم یہاں پر اسے مت سوچیں, اسے آفٹر دا سیشن سوچیں. آج کی رات جاگ لیں, کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں بار بار کہ میں ٹیچنگ کیوں کر رہا ہوں, یا میں ٹیچنگ کے ذریعے کیسے جو ہے نا معاشرے میں ایک زبردست امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں یا کریٹ کر سکتی ہوں. یہ سوال اگر آپ کو اس کا وائے مل گیا نا, تو میں بتا رہا ہوں ہر ہاؤ آپ کے لیے آسان ہو جائے. یعنی آپ نے صرف سر کی سکسیس سٹوری سنی, لیکن جو اس پوری جرنی میں جو قربانیاں ہیں وہ بے شمار ہیں. اور وہ قربانیاں طے کرنا بہت آسان ہو گئی تھی, وہی اس بلڈنگ کے تختے پہ چلنا آسان ہو گیا تھا, کیونکہ سامنے وائے ان کا بہت کلیئر ہے الحمدللہ. تو آپ سے بھی دعا ہے کہ ان کے ادارے کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ٹیچر بننے کی اور ایسے ادارے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں جناب. جو